جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے حصے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہم بات کریں گے جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے کے پی کے اندر. ہمیں طالبان کی ریسرچز نظر آ رہی ہے. سوات کے اندر کہا جا رہا ہے کہ مٹا کے علاقے میں بہت زیادہ ان کا زور بڑھ گیا. پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی دیکھی جہاں پہ آرمی کے ایک میجر ایک جوان اور پھر ڈی ایس پی مٹا زخمی حالت میں ان سے بات کی جا رہی ہے. پھر وہ پتہ لگا کسی جرگے کے تھرو ان کو چھوٹ بھی دیا گیا, اس کی ڈیٹیلز بھی ہمیں نہیں ملی. آج جو گورنمنٹ نے ہے ایک بڑا ایک ہائی پاورڈ ایک ڈیلیگیشن پارلیمنٹری پارٹیز کا بنایا ہے جس کو جرگے کا نام دیا گیا ہے. وہ کل ٹریول کریں گے بنو, وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوگی اور پھر وہ جا کے میران شاہ میں اور میر علی میں جا کے ان قبائلی ملک سے اور تمام لوگوں سے بات کریں گے جو احتجاج کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیسے آگے بڑھی ہیں اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے مالک؟ ٹھیک ٹھاک. خواجہ یہ بتائیں, یہ اچانک یہ ریسرجنس بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا لوکل سلیپر سیل تھے جو ایکٹیو ہو گئے ہیں, جو لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بہت سے لوگ افغانستان سے آ گئے ہیں. پھر اتنے عرصے سے احتجاج چل رہا تھا, گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اب جو یہ جرگہ ہے یہ کیا اچیو کرے گا, کیا جا کے حل کرے گا کہ یہ اس بارے میں فیصلہ ہوگا کہ کیا قبائلیوں اور فوج کے دوبارہ مل کے لشکر بنیں گے, کیا ان کا ہے, کیا ایجنڈا کیا ہے؟ مالک آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. جو ریسرجنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا یہ جو میر علی یا میرن شاہ والا جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ ایک لوکل انسیڈنٹ ہوا جس میں مدرسے کے طالب علم تھے جو شہید ہوئے اور انہوں نے روڈ بلاک کر دی اور اس سے ایک کرائسس کریٹ ہوا وہاں پہ. اس کو سالو کرنے کی کئی دنوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ روڈ بلاک ختم کر دیں. خیر صاحب وہاں پہ ٹارگٹڈ کلنگ کی بھی بات چل رہی ہے کہ جی بڑے عرصے سے ٹارگٹڈ کلنگ شروع ہو گئی ہے. مجھے موقع دیں گے آپ کا جواب مل جائے, مجھے موقع ذرا دے دیں پلیز. جی جی میں موقع دے دیں. میری عمر ایسی ہے کہ میں بھول جاتا ہوں, میں جو ہے جو کہہ رہا ہوتا ہوں وہ بھی بھول جاتا ہوں. تو یہ انہوں نے ہمارا وہاں پہ یہ ایفرٹ پچھلے کو 12-13 دن سے چل رہا ہے, بلکہ 2 ہفتے سے چل رہا ہے کہ وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ نارملائز ہو جائے. وہ یہ ایک لوکل انسیڈنٹ تھا جس کے اندر جو ہے وہ طالبان کی ریسرجنس جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے. ہمیں جرگہ جو ہے جو پہلے بھی یہ ہوئے ہیں, نیگوشیشنز ہوئی ہیں, گفت و شنید ہوئی ہے ان کے ساتھ, لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. تو اب جو جرگہ کل جو ہم نے تشکیل دیا ہے جو بنو میں دورانی صاحب کی قیادت میں جو ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کا مل کے جو ہے ان کے پاس جائے گا جنہوں نے روڈ بلاک کی ہوئی ہے. احتجاجن جو ہے وہ پاکستانی ہیں, بالکل قطعی طور پہ اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے ان کی حب الوطنی میں یا کمٹمنٹ میں. وہ صرف جو ہے جو کلنگز وہاں پہ ہوئی ہیں 2-4-5 جو ہے وہ کنٹینیوٹی میں یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں. سوری میں معذرت خواہ ہوں, مجھے ایگزیکٹ نمبر اس وقت یاد نہیں, لیکن خواجہ وہی جو کلنگ ہوئی ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹارگٹڈ کلنگز ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو طالبان کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور کر رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ میں ہے نا, یہ ایک ایزولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. میری جو انفارمیشن ہے اس میں یہ وہ طالبان والا جو سوات کا جو آپ نے مٹا والا یا دوسرا ریفرنس دیا ہے وہ اس میں اس طرح نہیں ہے انوالوڈ. لیکن بہرحال خون خرابہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈینائی نہیں ہم کر رہے. اور یہ ایک پہلے اٹیمپٹ ہوا, اس کا ٹیمپرری رزلٹ نکلا. اب جو ہے جا رہا ہے جو اس سے یہ بالکل ظاہر ہو رہا ہے جب جرگہ جا رہا ہے تو کہ یہ ایک لوکل ڈسپیوٹ ہے اور اس ڈسپیوٹ میں جو گریوینس ہے, جینوئن گریوینس ہے, ان کی جو شکایت ہے بالکل جینوئن ہے, اس کو ریڈریس کرنے کے لیے یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا جس میں JUIF ہے, جس میں ڈپٹی کمشنر جو کمشنر بنو. لیکن اس کا جو وہاں کے لوگوں سے ہماری بات ہی خواجہ صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے 2 مطالبے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو فوج اور ہمارے ساتھ مل کے ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں یا پھر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنے لشکر بنا کے ان لوگوں سے ڈیل کریں. تو
پھر گورنمنٹ کے پاس کیا پروپوزل ہے اس وقت؟ کوئی پروپوزل لے کے جا رہے ہوں گے نا ان کے پاس؟ نہیں، میں اس کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا اس اٹیمپٹ کو مالک، کیونکہ کیا گفتگو شنید ہونی ہے. میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جو وہاں پہ جو لوکل ان کا کلچر، لوکل جو ان کی روایت ہے، لوکل جو ان کی سلسلے ہیں، اس کے وہ منافی بات ہو جائے. میں خدا بالکل سیریسلی میں نہیں لوں گا. اچھا خواجہ صاحب، آپ نے کل سمجھ رہے ہیں نا؟ جی نہیں، بالکل بالکل، آپ ریئلائز کے سینسٹیوٹی ہے، بالکل ہے. آپ میری بات پلیز یار مکمل ہو لینے دیا. میں آپ سوال کر رہے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اور ڈائمینشن ہے جو آپ کے فوکس میں نہیں ہے یا آپ کے ریڈار میں نہیں ہے اس ڈسپیوٹ کی. وہ ڈائمینشن ہے کہ 1400 ٹرک جو ہے نا اس وقت وہاں پہ بلاک ہوئے ہیں. جو ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے ان کے ساتھ، جو وہاں سے پیرشیبل آئٹمز آتے ہیں، یہ سارے وہاں پہ بلاک ہوئے ہیں. اس سے افغانستان میں بھی ڈیفیکلٹیز کریٹ ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں بھی ڈیفیکلٹیز کریٹ ہوئی ہیں. اس ڈیفیکلٹی کو جو ہے اس کا بھی سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر یہ ڈسٹربنس رہا تو ہماری جو کراس بارڈر ٹریڈ جو ہے، جس میں افغانستان کی جو آپ کو پتا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے ذریعے ہی آتی ہے ساری، وہ بھی بلاک ہوئی ہے. اور جو وہاں سے ہم منگواتے ہیں جس میں زیادہ تر پیرشیبل آئٹم کا فروٹ آتا ہے، دوسری چیزیں آتی ہیں، تو وہ اس سے بہت زیادہ بڑی کرائسس کریٹ ہوئی ہے. میں آپ کی اس کرائسس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہے. دونوں طرف جو ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس سے منسلک ہے، جس سے جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں. اچھا نہیں، یہ واقعی کہ آپ کے ذریعے یہ ہائی لائٹ ہو جائے. نہیں، یہ بہت ہی کرٹیکل امپورٹ کی بات ہے. لیکن ایک چیز اور بتائیے، آپ نے کل عمران خان صاحب کا بیان سنا ہوگا، میں کوئکلی آپ کو دوبارہ پلے کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہیے، کیونکہ اس نے بھی بہت سے سوال اٹھا دیے ہیں. کائنڈلی ذرا سنیے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز پختونخوا میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں. میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے. میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے. ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیو تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں. تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک آزاد پاکستان چاہتی ہے، تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے. اچھا، عمران خان صاحب یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی والے یا یہ طالبان تو ہمیشہ حملے کرتے رہے ہیں امریکنوں کو سپورٹ کرتے تھے، اور ہم تو ایک آزاد حکومت ہے ہماری، تو یعنی کہ ان کی گورنمنٹ جو سی ہے وہاں پہ. تو کیا یہ خان صاحب کیا لنک کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھا سکتے ہیں ہمیں آپ؟ یار مالک خان صاحب کنفیوز نظر آ رہے ہیں. ان کو فوکس کر لینا چاہیے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سازش جو ہے وہ پہلے تو امریکی سازش تھی، اب طالبان جو ان کے ساتھ یہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اب سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی سازش ہے. وہ پہلے اپنے کلیئرٹی لے آئے اپنے ذہن میں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور میری پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. کون کمزور کرنا چاہتا ہے؟ کون یہ سازش کر رہا ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ کون اس کے آگے ہے؟ وہ بتائیں تو صحیح نا. یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے مطلب کیا کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ confused and he's paranoid, جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن خواجہ صاحب، آپ لوگوں کے ریڈار پہ ہے جو سوات کے اندر جو ریسرجنس ہوئی ہے، عام بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں 400 لوگ وہاں پہ کھلے عام اب ان کے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور بالکل ریڈار پہ ہے. لیکن حکومت تو ان کی ہے نا اس صوبے کے اندر، ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بنتی ہے. میں اپنی بالکل رسپانسبلٹی سے جو ہے وہ کترانے کی کوشش نہیں کر رہا، ہماری بھی بنتی ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے، پولیس ان کی، باقی چیزیں بھی کنسٹیبلری، یہ ساری ان کے پاس موجود ہے وہاں پہ. وہ جلوس جب آنا ہوتا ہے، اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ ساری کی ساری ان کی حفاظت کے لیے ساتھ ہوتی ہے. آج وہ کدھر گئی ہے وہ ساری کی ساری جو لا انفورسمنٹ کی جو نفری تھی، کدھر گئی ہے؟ اب بڑے آرام سے ہر چیز میں سازش کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا خواجہ، آخری سوال یہ آپ کے خیال میں جو دو رائے چل رہی، ایک تو یہ ہے کہ یہ لوکل سلیپر سیل تھے جو دوبارہ ایکٹیو ہو گئے،
لیکن بہت سے لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ لوگ دوبارہ افغانستان سے آگے ہیں، اور اگر فینسز لگی ہوئی ہیں تو کس طرح آگے ہیں؟ تو اس پہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی اس پہ کیا ویو پوائنٹ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی؟ میرا خیال ہے کہ جو سیکنڈ میں میرے کو انفارمیشن نہیں ہے، میں جسٹ میرا کنجکچر ہے یا آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جنگ جو ہے بند ہو گئی ہے، خانہ جنگی ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت ہے کابل کے اندر. تو اب یہ لوگ وہاں پہ جس طرح ایک امپلائڈ تھے، یہ ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑ رہے تھے، یہ واپس آ رہے ہیں. ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے واپس آ رہے ہیں. کچھ لوگ ان میں سے ہمارے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہمیں جو ہے بریفنگ بھی نیشنل اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو جو ہے وہ دی گئی ہے. اوور لاسٹ فیو منتھس 2-3 دفعہ بریفنگ دی گئی ہے کہ کوئی سلسلہ چل رہا ہے لیکن ابھی کوئی کنکلوژن کے نزدیک نہیں پہنچا. تو میں دس از مائی انڈرسٹینڈنگ آف دس. لیکن کہ وہاں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، فرام اکراس دی بارڈر لوگ آئے ہوئے ہیں جو if I may use the word کہ they were employed for certain period. بارڈر کی تو فینسنگ نہیں ہوگی، کیسے آ رہے ہیں یہ؟ مالک میں بعض چیزیں جو ہے نا وہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارا جو تعلقات ہیں وہاں پہ افغانستان کے ساتھ کسی وقت میرے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اس تعلقات کے اوپر جو ہے نیگیٹولی ریفلیکٹ نہ کرے. میں گریٹ ویل وشر آف دا گورنمنٹ ان کابل، اور مجھے اس چیز کا جو ہے دھیان بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، یو آر اے ویری ویل انفارمڈ پرسن، کہ ان کے ساتھ بات چیت کے کوئی نہ کوئی، اور لیکن وہ ایک مونولیتھک آرگنائزیشن نہیں ہے. ٹی ٹی پی جو ہے، آپ کو بھی اس بات کا علم ہے، اس کے اندر فیکشنز ہیں، اس کے اندر وارنگ گروپس ہیں ان کے آپس میں. تو اس لیے یہ اس کا کچھ ٹائم لگے گا، لیکن الٹیمیٹلی یہ چیز جو ہے اس طرح اس وقت افغانستان کے طول و عرض میں امن ہے. وہاں پہ اتنی لمبی جنگ وہاں پہ لڑی گئی ہے، الحمدللہ وہاں پہ امن ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہاں پہ امن ہی رہے. تو یہ اس لیے پاکستان میں یہ تھوڑی سی ضرور پرابلم ہے. میں اس کو پرابلم کو جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے اس کو کم نہیں کرنا چاہتا. اس کی اہمیت ہے، بہت 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 زیادہ اہمیت ہے، لیکن یہ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن ہم بھی کریں گے. لیکن جب ہمارے یہاں پہ متحارب ہوں کہ جی یہ حکومتیں جو ہیں وہ حملہ آور ہوں ایک دوسرے کے اوپر، جس طرح پرسوں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم پولیس جو ہے پنجاب سے بیس کمپنی والا جو ہے، اسی طرح جو ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ باقاعدہ وہ ان کی ایڈ کے ساتھ ان کی پروٹیکشن میں جو ہے وہ اسلام آباد میں جب تک ہمارا یہ کلچر رہے گا، اس قسم کے کریکس، اس قسم کی فالٹ لائنز جو ہے وہ سامنے آتی رہیں گی. اٹس ویری سیڈ، میں یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا، بٹ دس از واٹ وی آر ٹوڈے. ٹھیک، خالد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جی اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم کے پی فار انفارمیشن. اور